السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام ہمیں نہ صرف روحانی بلکہ دنیاوی کامیابی کا مکمل راستہ دکھاتا ہے۔ آج ہم ان 5 عادات کے بارے میں بات کریں گے جو ہر کامیاب مسلمان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ یہ عادات میری اور آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ پہلی عادت کہ جو ہماری زندگی کو یکسر بدل سکتی ہے اور ہر مسلمان کو یہ عادت لازمی اپنانی چاہیے، وہ ہے وقت کی قدر۔ وقت کی قدر کا اندازہ ہمیں قرآن و حدیث اور سلف کے اقوال سے بخوبی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ العصر میں عصر کے وقت کی قسم اٹھائی، فرمایا والعصر، اور عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں، صحت اور وقت۔ تو وقت ایک ایسی نعمت ہے کہ اکثر ہم اسی کی ناقدری کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم دن بھر اپنے اصل اہداف سے ہٹ کے ہم دوسرے مشاغل میں مصروف رہتے ہیں۔ جیسے کہ میڈیا کا دور ہے تو ہم ڈیجیٹل چیزوں میں اسکرولنگ کرتے ہوئے ڈیجیٹل ایپس، واٹس ایپ، فیس بک، ٹک ٹاک اور ان چیزوں میں اپنے وقت کا ضیاع کرتے ہیں۔ اگر یہی وقت ہم اپنے اصل اہداف کو حاصل کرنے میں لگائیں تو ہم بہت جلد اپنے مقصد، اپنے زندگی کے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں اور زندگی میں ہر چیز ہم حاصل کر پائیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، جب ان سے کہا جاتا کہ آپ کچھ دیر آرام کر لیا کریں، آپ بہت تھک گئے ہیں، تو آپ فرماتے اگر دن میں آرام کروں گا تو عوام کے حقوق ضائع ہوں گے، اور اگر رات میں آرام کروں گا تو اللہ کے حقوق۔ ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ دوسرے نمبر کی عادت جو ہر مسلمان کو اپنانی چاہیے وہ ہے نماز۔ نماز اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے کہ جس کے بغیر ایک مسلمان کہلوانے کے لائق نہیں رہتا ہے۔ نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ اگر کسی عمارت میں ستون نہ ہو تو وہ عمارت کچی ہوتی ہے اور وہ گر سکتی ہے کسی وقت بھی۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان کی زندگی میں نماز نہیں تو اس کا اسلام کسی قابل نہیں اور وہ کسی لمحے بھی کفر کی وادی میں گر سکتا ہے۔ تو لہٰذا نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، تو قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اگر نماز ٹھیک نکلی تو باقی اعمال بھی ٹھیک نکلیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان اذا حزبہ امر ففزع الی الصلاۃ، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ نماز کی طرف چلتے، نماز ادا کرتے۔ ہمیں بھی اگر دنیاوی یا اخروی لحاظ سے کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو، تو ہم اللہ سے رابطہ کر سکتے ہیں نماز کے ذریعے، اور وہ چیز اللہ کے حضور پیش کر کے، اس سوال کو پیش کر کے ہم اپنی حاجت اللہ رب العزت سے پوری کرا سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارا معاملہ رب ٹھیک فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ایک قول ہے، فرمایا کرتے کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو لہٰذا ہم بھی اپنا محاسبہ کریں کہ آیا ہمیں بھی جی چاہتا ہے کہ رب ہم سے باتیں کرے یا ہم رب سے باتیں کرے؟ اگر چاہتا ہے تو پھر ہم دیکھ لیں کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت اور نماز پڑھتے ہیں یا اس میں سستی کرتے ہیں۔ تیسری چیز جو ایک مسلمان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہونی چاہیے، اس چیز کے ذریعے سے وہ دنیا اور آخرت میں اس عادت کو اپنا کر کامیابی حاصل کر سکتا ہے، وہ ہے علم حاصل کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو علم حاصل کرنا چاہے وہ دینی ہو دنیاوی ہو تو وہ لازمی ہے، خاص طور پہ دینی علم اتنا کہ جس سے ہم فرائض اور واجبات صحیح طریقے سے ادا کر سکیں، تو وہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر لازمی ہے۔ اسی طرح دنیاوی لحاظ سے بھی
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल हिकमतु ज़ाल्लतुल मुमिन ऐना वजदहा फहुवा अहक्कु बिहा, कि हिकमत की कोई भी बात हो वो मोमिन का गुमशुदा मता है, यानी उसका माल है। तो जहाँ से किसी मुसलमान को, मोमिन को हिकमत की बात मिले, चाहे वो दुनियावी हिकमत हो या उखरवी हिकमत हो, तो वो इसका ज़्यादा हकदार है कि उस हिकमत को हासिल कर ले। तो लिहाजा हमें दीन के साथ साथ दुनिया का इल्म भी हासिल करना चाहिए। इसके बारे में कुरान मजीद में ये भी रब ने इरशाद फरमाया वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, और दुश्मनों के लिए तैयारी रखो, दुश्मनों के लिए हर वक्त तैयार रहो, हर किस्म की कुव्वत हासिल करो। अगर आज टेक्निकल दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हम तलवारों वाला इल्म नहीं हासिल करें, बल्कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम जदीद उलूम से अपने आप को आरास्ता करें। हमारे आइम्मा और सलफ़ सहाबा के इल्म की दास्तानें बहुत मशहूर हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के जिनकी किताब असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह का लक़ब हासिल कर चुकी, कि कुरान मजीद के बाद सबसे ऑथेंटिक किताब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब कलामुल्लाह के बाद कौन सी है, वो सहीह बुखारी है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इल्म के लिए सैकड़ों मील का सफ़र पैदल तय किया करते। आइम्मा मुहद्दिसीन एक एक हदीस के लिए सैकड़ों मील दूर जाया करते और महीनों की मुसाफ़तें तय करते और फिर जाके एक हदीस हासिल करते। आज हमारी फिंगर टिप्स के नीचे सारा इल्म मौजूद होता है। हम सिर्फ घर बैठे बैठे मोबाइल के ज़रिए पूरी दुनिया का इल्म हासिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इल्म हासिल नहीं करते और हम अपने वक्त को दूसरी चीज़ों में बर्बाद करते हैं। चौथे नंबर की आदत जो हर मुसलमान को अपनानी चाहिए और जिससे इसकी दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी संवर जाती है, वो है अच्छे अखलाक और एक दूसरे की मदद करना। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे, तो आपने इरशाद फरमाया काना खुलुकुहुल कुरआन, कि आपके अखलाक कुरान मजीद हैं। यानी कुरान मजीद पूरा का पूरा, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी मौजूद है। कुरान मजीद में रब ने जो भी तौर तरीके बताए, मामलात बताए, इबादत सिखाई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन्हीं को अपना कर वही उसवा हमें भी दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही का नुज़ूल हुआ तो आप घबरा गए, डर गए। वापस जब पहुँचे, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने तसल्ली दी और फरमाया कि वल्लाहि ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, कि अल्लाह की कसम हरगिज़ अल्लाह आपको ज़ाया नहीं फरमाएगा। और जो वजूहात बयान की वो मेरे और आपके लिए दर्स है और वो उसमें पूरे अखलाक मौजूद हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे लोगों की मदद करते हैं। व इन्नका ला तसिलुर रहीम, आपसे जो ताल्लुक़ काटता है आप उससे ताल्लुक़ जोड़ते हैं, सिला रहमी करते हैं, आप दूसरों को कमा कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नादार और गरीब और कमज़ोर लोगों की मदद अमदाद करते हैं और आप जो है हक बात कहते हैं। तो हमें भी इन तमाम सिफ़ात को अपनाना चाहिए कि हम भी हमेशा हक का साथ दें और दूसरों की मदद करें, उनको अपनी तनख्वाह से, अपने पैसों से उनकी मदद करें। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया तबस्सुमुका फ़ी वजही अख़ीका लका सदका, कि किसी भाई से मुस्कुरा कर मिलना भी तुम्हारा सदका है। तो लिहाजा हमें ये सदका हासिल करना चाहिए। ये रवैये अपना कर, ये आदतें अपना कर हम दीन, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ हासिल कर सकते हैं। पांचवी आदत जो हर मुसलमान को अपनानी चाहिए और जिससे वो दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी संवार सकता है, वो है अल्लाह पर भरोसा, तवक्कुल। कुरान मजीद में रब ने इरशाद फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, और जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है, भरोसा करता है, एतमाद करता है, तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। जो शख्स भी अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह मुश्किलात से निकलने का उसके लिए रास्ता बना देता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब रब पर तवक्कुल किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आग को भी उनके लिए गुलजार बना दिया और आग भी सलामती वाली बन गई। हाजरा अलैहिस्सलाम का वाक़या
بھی ہمارے سامنے ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہ مکہ کے علاقے میں چھوڑ دی گئیں تو انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، جہاں نہ کوئی شجر تھا نہ حجر تھا اور نہ کوئی پانی کے آثار تھے، تو انہیں صفا اور مروہ کے درمیان میں پانی کی تلاش میں دوڑی اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئی اور مسلسل تلاش کرتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ نے ان کے توکل کی بدولت ان کے لیے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، جو آج تک جاری ہے۔ تو انسان کو زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، چاہے اس کی زندگی میں آسائشیں ہوں یا آزمائشیں ہوں، ہر حال میں وہ اپنے رب پر بھروسہ کرے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے اور ہر مشکل سے نکلنے کی راہ نکال دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام عادات کو اپنائیں تاکہ دنیا میں بھی ہم ایک کامیاب مسلمان کہلوائیں اور آخرت میں بھی اللہ کے حضور ہماری کامیابی ہو۔